کیا ہو اگر آج کے دور کے وہ انجان خلائی جہاز جنہیں عام طور پر یو ایف اوز کہا جاتا ہے اور جن پر ماڈرن سائنس اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے، وہ دراصل بالکل وہی مخلوق ہوں جسے قدیم تہذیبیں پتھروں کے بتوں نے پوجتی تھیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور حیران کر دینے والا سوال ہے۔ بالکل، ایک ایسی نادیدہ طاقت جو ہزاروں سال سے انسانیت کے ذہن اور اس کی تہذیب کے مطابق اپنے شکار کا طریقہ بدل رہی ہے۔ آج کے اس تحقیقی تجزیے میں ہم کسی عام سائنسی موضوع پر بات نہیں کر رہے، ہم ڈاکٹر عمر سلیمان الاشکار کی تحریروں اور مستند اسلامی عقائد کی اس پیرالل دنیا کو کھولنے جا رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود تو ہے مگر پوشیدہ ہے، یعنی جنات کی دنیا۔ اور اس موضوع پر اتنی تفصیل سے بات کرنا اس لیے بھی انتہائی ضروری ہے کیونکہ جدید دور کا انسان عام طور پر صرف ان چیزوں پر یقین کرتا ہے جو مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ میں نظر آ جائیں۔ صحیح کہا، جو پریکٹیکلی دکھائی دے۔ جی، لیکن جب ہم ان مخاذ کا مطالعہ کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ دنیا صرف پرانی کہانیوں کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل فزیکل اور سائیکولوجیکل حقیقت ہے۔ اس دنیا کے اپنے قوانین ہیں، اپنی درجہ بندی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ انسانوں پر ان کے اثرات کی ایک پراپر سائنس ہے، جسے سمجھے بغیر میرا خیال ہے کوئی بھی اپنا روحانی دفاع نہیں کر سکتا۔ جی بالکل، دفاع ناممکن ہے اس دشمن کے خلاف جسے آپ جانتے ہی نہ ہو۔ تو آئیے اس الجھی ہوئی دور کا پہلا سرا پکڑتے ہیں، یعنی ان کی تخلیق۔ کیونکہ سورسز پڑھتے ہوئے جو چیز مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ ان کا اوریجن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، فرشتوں کی تخلیق نور یعنی پیور لائٹ سے ہوئی۔ ہاں، لیکن جنات کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں بنا دھوئیں کی آگ یعنی اسموک لیس فلیم آف فائر سے بنایا گیا ہے۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں لگتا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ایک لفظ میں ان کی پوری فطرت چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے۔ اس تخلیقی فرق کے پیچھے جو لاجک ہے نا، وہ ان کی پوری نیچر کو ڈیفائن کرتی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ مٹی میں ایک وزن ہوتا ہے، ایک ٹھہراؤ اور سٹیبلٹی ہوتی ہے۔ جی، مٹی ہمیشہ زمین کی طرف آتی ہے۔ بالکل، جب آپ مٹی کو ہوا میں اچھالتے ہیں تو وہ گریوٹی کی وجہ سے واپس زمین پر گرتی ہے۔ یہی ٹھہراؤ انسانی فطرت میں بھی ہے۔ دوسری طرف نور ہے، جس میں خالص پن اور ایبسولوٹ اوبیڈینس ہے، جو فرشتوں کی فرما برداری کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن آگ کی فطرت بالکل مختلف ہے۔ آگ میں ایک بے چینی ہوتی ہے۔ ہاں، تپش ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ آگ کے اندر جو والیٹیلیٹی ہے نا، وہ ان کی رفتار اور ان کے طاقتور ہونے کی بنیاد ہے۔ ڈاکٹر اشکار اپنی تحریروں میں بتاتے ہیں کہ اسی اسموکلیس فائر کی وجہ سے ان کی رفتار انسانی تصور سے بہا ہے۔ یہ ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں اور ان کی عمریں انسانوں سے کہیں زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گا کیونکہ سائنس پڑھنے والوں کے لیے یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہے پر نظر نہیں آتی۔ ضرور، مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ ہم اسے انفرا ریڈ یا الٹرا وائلٹ اسپیکٹرم کی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لہریں ہمارے کمرے میں موجود ہوتی ہیں، ان کی فریکوینسی اور ان کی انرجی بالکل وہاں ہوتی ہے اور ان کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری آنکھ کی وہ رینج ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھ سکیں۔ زبردست انالوجی ہے یہ، ہے نا؟ ان مخاص کے مطابق جنات کا وجود بھی اسی طرح کا ایک فریکوینسی ڈفرنس ہے۔ وہ انویزیبل ہیں مگر ان کا اثر زیرو نہیں ہے۔ حالانکہ ایک عجیب بات جو میں نے ان سورسز میں دیکھی وہ یہ تھی کہ کتے اور گدھے جیسے جانور انہیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہمارے ہیومن سینسز کتنے محدود ہیں۔ جانوروں کے پاس واقعی ایسی فطری صلاحیت ہوتی ہے جو انہیں اس لائٹ اسپیکٹرم یا فریکوینسی کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے جہاں ہم اندھے ہو جاتے ہیں۔ واقعی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیق کا یہ جو فرق ہے وہ ایک اور بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہے فری ول یعنی انتخاب کی آزادی۔ اچھا جی دیکھیں، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، لیکن اسموک لیس فائر سے بنی اس مخلوق کے پاس بالکل انسانوں کی طرح اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی، نیک بھی اور مجرم بھی۔ رکیں،
یہاں آ کر ایک ایسا نقطہ سامنے آتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ عام لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کو توڑتا ہے۔ کون سی غلط فہمی؟ اگر ان کے پاس انسانوں کی طرح چوائس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس یعنی شیطان، جسے ہم پاپ کلچر میں اور عام کہانیوں میں فالن اینجل یا گرا ہوا فرشتہ کہتے ہیں، وہ تو فرشتہ تھا ہی نہیں۔ یہ اس پورے مطالعے کا ایک بہت عظیم پوائنٹ ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق ابلیس کبھی تھا ہی نہیں، وہ پیورلی ایک جن تھا۔ حیرت انگیز۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ فرشتوں کی پروگرامنگ میں انکار کا آپشن ہی موجود نہیں ہوتا۔ جب ابلیس کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو اس نے جو دلیل دی وہ اس کی تخلیقی فطرت سے آئی تھی۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یعنی اپنا اوریجن بتا رہا تھا وہ۔ بالکل، یہی تکبر اور یہی انکار کرنے کا اختیار اس بات کی ٹھیٹ دلیل ہے کہ وہ جن تھا۔ ابلیس نے اپنے فری ول کا غلط استعمال کیا، اور یہ واضح کرتا ہے کہ برائی کوئی ایسی چیز نہیں جو اچانک کسی فرشتے میں پیدا ہو گئی۔ یہ ایک ایسی مخلوق کا فیصلہ تھا جس کے پاس سیدھا راستہ اور برا راستہ چننے کی آزادی تھی۔ یہ واقعی ایک مائنڈ بینڈنگ کانسیپٹ ہے۔ اگر ان کے پاس فری ول ہے، اگر وہ ہماری طرح اچھے اور برے فیصلے کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے ان کا اپنا ایک معاشرہ ہوگا۔ جی ہاں، مکمل سوسائٹیز ہوتی ہیں۔ ان کے اندر کلاسز اور ہائرارکیز ہوں گی، بالکل ویسے ہی جیسے انسانوں کی دنیا میں کرمنلز اور عام شہری ہوتے ہیں۔ ابن عبد البر نے ماخذ میں اس پوری ٹرمینالوجی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جی، ان کی درجہ بندی بہت اسپیسیفک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب عام طور پر ان کا ذکر ہو تو جنی کہتے ہیں، پھر جو جن انسانوں کے ساتھ ان کے گھروں میں یا ارد گرد بستے ہیں انہیں آمار کہا جاتا ہے۔ بچوں کو تنگ کرنے والوں کو ارواح، جو ایول ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں وہ شیطان ہیں، اور جو شیطانیت میں انتہائی ایڈوانس لیول پر پہنچ جائیں، جو بالکل تباہی پھیر دے، اسے مارد کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن میں یہاں تھوڑا الجھ رہا ہوں، کیا یہ صرف نام ہیں جو ہم نے انہیں دے دیے ہیں، یا ان لیبلز کے پیچھے واقعی کوئی بایولوجیکل یا پاور ہائرارکی چل رہی ہے؟ میں بتاتی ہوں، یہ صرف لغوی حوالے یا زبانی نام نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک پراپر فزکس اور پاور سٹرکچر ہے۔ اچھا۔ جی، حدیث میں واضح بیان ہے کہ جنات کی 3 فزیکل اقسام ہیں۔ ایک وہ جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری وہ جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں رہتے ہیں، اور تیسری وہ جو ایک جگہ پڑتے ہیں اور پھر وہاں سے سفر کرتے ہیں پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ مطلب ہائرارکی میں سب سے اوپر۔ بالکل، جیسے انسانوں میں ایک عام چھوٹا موٹا چور ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک عظیم مافیا ڈان ہوتا ہے جس کی طاقت کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ مارد ہونا اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں ان کی فزیکل کیپیبلٹی اور ایول ول دونوں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ یہ ایک سالڈ ہائرارکیکل فریم ورک ہے جو ان کی تخلیقی طاقت پر بیسڈ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کی فزیکل ابیلٹیز کی واضح ڈویژنز ہیں، اور انہی فزیکل ابیلٹیز میں سے ایک چیز جو سب سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی لگتی ہے وہ ہے ان کا بہروپ بدلنا، یعنی شیپ شفٹنگ۔ ہاں، یہ ایک انتہائی ڈینجرس ایسپیکٹ ہے۔ ماخذ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں کی شکل بھی لے سکتے ہیں۔ جنگ بدر کی مثال ملتی ہے جہاں شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل دھار کر مشرکین کے پاس آیا تاکہ انہیں جنگ جیتنے کا جھوٹا اعتماد دے سکے۔ جی بالکل۔ یا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات، کسی مرے ہوئے قریبی رشتہ دار یا والد کی شکل میں آنا، ان کی آواز کی ہو بہو نقل کرنا، ان کا ایکسنٹ کاپی کرنا، بس اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر کے یقین دلا سکیں کہ وہ مردوں سے بات کر رہے ہیں۔ یہی ان کی سائیکولوجیکل وارفیئر کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ مرے ہوئے عزیزوں کا روپ دھار کر وہ گریف یعنی غم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ وہ مذہبی لوگوں کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے نیک اور بزرگ شخصیاتوں یعنی بڑے شیوخ کا روپ بھی لے لیتے ہیں تاکہ انہیں جھوٹے وظائف بتا کر اصل دین سے دور کر سکیں۔ لیکن یہاں آپ ماخذ ایک ریڈ لائن بھی ڈرا کرتے ہیں جس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ ریڈ لائن کیا ہے؟ جن چاہے کسی بھی درجے کا کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی نبی اکرم کی اصلی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔
یہ اللہ کی طرف سے لگائی گئی ایک ایسی لمٹ ہے جسے کراس کرنے کی صلاحیت اس آگ سے بنی مخلوق میں نہیں رکھی گئی۔ یہ ایک بہت کمفرٹنگ بات ہے ویسے۔ اور جہاں تک جانوروں کی شکل لینے کا تعلق ہے، وہاں بھی کالے رنگ کے ساتھ ان کا ایک بہت عجیب لنک بیان ہوا ہے۔ کالے کتے اور کالی بلیوں کی عام مثالیں ہم جانتے ہیں، لیکن مجھے سانپوں والا واقعہ تھوڑا پریشان کن لگا۔ سانپوں والا واقعہ واقعی ڈیپ ہے۔ آتا ہے کہ گھروں میں جو سانپ نکل آتے تھے، نبی نے انہیں فوراً مارنے سے منع کیا اور 3 دن کی مہلت دینے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی مسلمان جن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اور اس 3 دن کی مہلت کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان جن ہے تو اس تنبیہ کے بعد وہاں سے چلا جائے گا۔ اگر 3 دن بعد بھی وہ وہیں موجود ہے تو پھر اسے مارنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ کوئی عام سانپ ہے یا پھر کوئی شیطانی جن جو نقصان پہنچانے کے ارادے سے وہاں رکا ہوا ہے۔ اچھا، جی، یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ ان کے بے روپ صرف انسانی اشکال تک محدود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، انسانی اشکال اور جانوروں کا روپ تو مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن ماخذ میں آگے چل کر ڈاکٹر اشکار ایک ایسا دعویٰ کرتے ہیں جو پہلی دفعہ سننے میں بالکل عجیب لگتا ہے۔ آپ UFOs کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن دور میں جو UFOs اور ایلینز یعنی خلائی مخلوق کی باتیں ہوتی ہیں، وہ دراصل جنات کا نیا روپ ہیں۔ یہاں آ کر ایک ماڈرن پڑھا لکھا ذہن بلاک ہو جاتا ہے۔ کہاں ایک سانپ اور کہاں ایک ایلین شپ اسپیس، ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ UFO کا کانسیپٹ ان کی فطرت کے ساتھ کیسے میچ کرتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کیمیلین یعنی گرگٹ کی فطرت پر غور کرنا ہوگا۔ گرگٹ کیا کرتا ہے؟ اپنا رنگ بدلتا ہے ماحول کے حساب سے۔ ہاں، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق اپنا رنگ بدلتا ہے تاکہ وہ انوائرمنٹ میں بلینڈ ہو سکے۔ جنات کی شیپ شفٹنگ فطرت بالکل ایسی ہی ہے۔ ڈاکٹر اشکار کا پوائنٹ یہ ہے کہ جن صرف شکل تبدیل نہیں کرتے، وہ جس دور میں ہوتے ہیں اس دور کی دلچسپی اور ذہنیت کا بھیروپ بھرتے ہیں۔ اچھا، یعنی سائیکولوجیکل اڈیپٹیشن۔ ایگزیکٹ یہی چیز۔ قدیم زمانے میں جب لوگ بتوں کو پوجنے کے عادی تھے، ان کا پیراڈائم مذہبی تھا، تو جن ان بتوں کے اندر سے بولتے تھے تاکہ لوگوں کا شرک میں یقین اور پختہ ہو۔ آج کا انسان بتوں کی پوجا تو نہیں کرتا نا؟ نہیں، آج تو سب سائنس اور ٹیک کی بات کرتے ہیں۔ بالکل، آج کے انسان کی طاقت سائنس اور خلائی تحقیق میں ہے۔ وہ لگاتار آسمان میں ایلینز ڈھونڈ رہا ہے۔ تو جنات ایز اے سوفسٹیکیٹڈ کمیلین فلائنگ ساسرز اور ایلینز کا خرائب رکھتے ہیں تاکہ جدید مائنڈ کو ایسی پہیلی میں الجھایا جا سکے جس کا جواب انہیں کبھی فزیکل سائنس میں مل ہی نہ سکے۔ یہ ایک پیور سائیکولوجیکل ٹریپ ہے۔ یہ مثال واقعی پردے اٹھاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن اپنا مقصد نہیں بدل رہا، وہ صرف اپنی وردی یعنی یونیفارم بدل رہا ہے اس صدی کے ٹرینڈز کے مطابق۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن یہاں ایک بہت نیچرل پش بیک پیدا ہوتا ہے۔ آج کل کے جو متشکک لوگ ہیں یا جو ماڈرن سکیپٹکس ہیں، وہ یہ سب سن کر ہنس دیں گے۔ ماخذ میں بھی اس بحث کا لمبا ذکر ہے۔ کچھ ماڈرن لوگ کہتے ہیں کہ جنات جیسی کسی ایکسٹرا ڈائمینشنل چیز کا وجود ہی نہیں۔ جی، وہ انہیں میٹافر سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں یہ صرف انسانی نفس کے برے رجحانات یعنی ہماری انٹرنل ایول انکلینیشنز کا پوئٹک نام ہے۔ اور یہاں تک کہ کچھ سائنس پسند لوگوں نے تو انہیں سیدھا سیدھا جرمز اور بیکٹیریا سے جوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم لوگوں کو کیونکہ مائکروبز اور وائرس کا نہیں پتا تھا، تو وہ ان انویزیبل بیماری پھیلانے والی چیزوں کو جن کہتے تھے۔ اور میں سوچتی ہوں یہ ماڈرن مائنڈ کا سب سے بڑا ایروگنس ہے کہ وہ ہر پرانی تحریر کو اپنے جدید آرگومنٹس میں زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مخاز میں محمد البہائی جیسے لوگوں کا ایک انتہائی بے بنیاد دعویٰ بھی ملتا ہے، جنہوں نے کمپلیٹلی تھیولوجیکل باؤنڈریز کو توڑتے ہوئے دعویٰ کر دیا کہ جن اور فرشتے دراصل ایک ہی مخلوق کے تو نام ہے۔ یہ کہاں سے لاجک آئی؟ ان کی منطق بس اتنی تھی کہ کیونکہ دونوں انویزیبل ہیں اس لیے ایک ہی ہوں گے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی کہ ایک سائنس اسٹوڈنٹ کہہ دے کہ کیونکہ انفرا ریڈ اور وائی فائی کے سگنلز دونوں نظر نہیں آتے، اس لیے دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اہل علم نے ان ماڈرن فلسفوں کا کیا جواب دیا؟ اہل علم کا اس پر اجماع یعنی اسکالرلی کنسنسس ہے کہ یہ تمام تفسیریں، چاہے وہ مائکروبز والی ہوں یا البہائی کا دعویٰ، سراسر بے بنیاد اور غلط ہیں۔ انہوں نے پراپر تھیوسافیکل اور فزیکل آرگومنٹس دیے ہیں اس کے خلاف۔ کیا آرگومنٹس تھی؟ سب سے پہلی بات وہی اوریجن کی آتی ہے۔ نور کی مخلوق اور آگ کی مخلوق کو آپ کسی بھی فلسفے میں ایک نہیں ٹھہرا سکتے۔ دونوں کا مزاج اور اثرات بالکل الگ ہیں۔
دوسری بات، مائکروبز بیماری ضرور پھیلاتے ہیں، مگر کیا بیکٹیریا میں فری ول ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا ان کے کرمنلز اور سوسائٹیز ہوتے ہیں؟ کیا مائکروب سراقہ ابن مالک کی شکل بنا کر گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس واضح فزیکل اور سائیکولوجیکل فرق کو نظر انداز کر کے انہیں صرف بیکٹیریا یا ایک ذاتی وسوسہ کہنا دراصل انسانیت کو اس کی روحانی ریالٹی سے غافل کرنے کی سازش لگتی ہے۔ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ جب انسان اپنی اسپریچول ووکیبولری کھو دیتا ہے اور ہر نادیدہ حقیقت کو صرف مٹیریلسٹک سائنس کے آلاتوں سے ناپنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بالکل نہایتہ یعنی ڈیفنس لیس ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہی وہ فیز ہے جہاں اس انسین دشمن کا سب سے چھپا ہوا اور طاقتور ہتھیار میدان میں آتا ہے۔ معاف کیجیے گا، میرا مطلب ہے جب ان کا سب سے بڑا ہتھیار سامنے آتا ہے، یعنی وسوسہ، جسے ہم وسپرز کہتے ہیں۔ جی، وسوسہ۔ میں چاہتا ہوں ہم اس وسوسوں کی سائنس پر غور کریں، کیونکہ جن کوئی سامنے کھڑا دشمن تو نہیں ہے جسے مکہ مارا جا سکے۔ یہ مائنڈ گیمز کیسے کھیلے جاتے ہیں؟ وسوسوں کی جو میکانزم ہے نا، وہ واقعی حواس باختہ کر دینے والی ہے۔ ابن کثیر کے بیان کردہ ڈیٹیل کے مطابق یہ کوئی ایسی آواز نہیں ہوتی جو کمرے کے باہر سے آئے۔ شیطان انسانی دل کے اوپر گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ وہ ایک پیشنٹ پریڈیٹر کی طرح ہے۔ وہ بس انتظار کرتا ہے۔ کس چیز کا انتظار؟ غفلت کا۔ وہ حملہ تب کرتا ہے جب انسان غفلت میں ہوتا ہے، جب وہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد، اس ہائر کانشسنس سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، شیطان فوراً اپنا خیال اس کے اندر پلانٹ کر دیتا ہے، اور قرآن میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے الخناس، The withdrawing whisperer۔ یعنی وہ جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی اندھیرے میں تیر مار کر فوراً چھپ جائے۔ ایگزیکٹلی، یہی میکینزم ہے اس کی۔ جیسے ہی انسان ہوش میں آتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی فریکوینسی دوبارہ سیٹ ہوتی ہے، تو وہ شیطان فوراً سے کہہ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ کنٹینیولی آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا ایک اینڈ لیس راستہ ہے جو انسانی ذہن اور دل پر چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس کانسیپٹ کے ساتھ پریکٹیکل لائف میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک خیالات آ رہے ہیں، کبھی غصے کا، کبھی مایوسی کا، کبھی نفرت کا، تو ایک عام شخص یہ فرق کیسے کرے گا کہ کون سا خیال اس کی اپنی نفسیاتی کمزوری یا اپنا سوچنا ہے، اور کون سا خیال خالص اس خناس کا شیطانی وسوسہ ہے؟ ہم اس کو ڈیلی لائف میں آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ یہ سوال ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو اپنا روحانی دفاع چاہتا ہے۔ ماخذ اس کی 2-3 بنیادی نشانیاں بتاتے ہیں۔ پہلی نشانی ہے سڈننس، اچانک پن۔ ہاں، انسان کا اپنا خیال ایک لاجیکل فلو رکھتا ہے، جبکہ شیطانی وسوسہ بالکل اچانک آؤٹ آف نو ویئر آتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ایک دم سے ایکسٹریم مایوسی، بے رحم غصے یا بے راراوی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اور تیسرا اور سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ وہ وسوسہ آپ کی اپنی انر وائس کو کاپی کرتا ہے، تاکہ مجھے لگے کہ یہ میرا اپنا ہی آئیڈیا ہے۔ بالکل، وہ آپ کے سوچنے کے انداز کو ممک کرتا ہے۔ اسے آئیڈینٹیفائی کرنے کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچانک بے چینی والا خیال آئے جو اصول اور دین کے خلاف ہو، تو اسے اپنا حصہ سمجھنے کے بجائے فوراً ریکگنائز کرے کہ دشمن میں اپنا تیر پھینک دیا ہے۔ یہ آئیڈینٹیفیکیشن واقعی زندگی آسان کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ اس جنگ میں، اس گہرے روحانی وارفیئر میں کسی بھی شخص کے پاس تھیوسافیکل ہتھیار کیا ہونے چاہیے؟ ان تیروں سے بچا کیسے جائے؟ ماخذ اس کے عملی ہتھیاروں کی پوری فہرست دیتے ہیں۔ پہلا ہتھیار تو صرف اور صرف کوشن ہے، یعنی چوکنا رہنا۔ اگر آپ میدان جنگ میں اس یقین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہاں تو کوئی جنگ چلی نہیں رہی، تو آپ تو ویسے ہی ہار گئے۔ صحیح، اویئرنس سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسرا بڑا ہتھیار ہے دین کا سیدھا راستہ، کتاب و سنت کی پیروی، کیونکہ شیطان کو ٹیڑھی اور پیچیدہ چیزیں پسند ہیں۔ اور جو تیسرا سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ پناہ مانگنا، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ میں اس تیسرے ہتھیار پر رکنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تسبیح پڑھتے تو ہیں، اعوذ باللہ زبان پر رہتا تو ہے، لیکن ہماری عادت نہیں بدلتی، نہ غصہ جاتا ہے، نہ فرق پڑتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا بہت خوبصورت اور گہرا جواب ابن القیم نے ایک مثال کے ذریعے دیا ہے، جو میرے مطابق ان مخاص کا سب سے قیمتی موتی ہے۔ وہ اعوذ باللہ یعنی پناہ مانگنے کی آیت کو ایک تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تلوار؟ جی،
سوچئے، ایک انتہائی اعلیٰ معیار کی دھاردار تلوار ہے جو دشمن کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ سکتی ہے، لیکن تلوار اپنے آپ تو نہیں چلتی نا۔ تلوار کا اثر اس بات پر مکمل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے چلانے والا بازو کتنا طاقتور ہے۔ اچھا، یعنی ہتھیار چلانے والا کیسا ہے؟ ہاں، اگر الفاظ کو ادا کرنے والے کا بازو کمزور ہے، یعنی اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے اور اس کے اعمال کھوکھلے ہیں، تو وہ تلوار چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، شیطان پر اس کی کوئی ضرب نہیں آئے گی۔ یہاں بازو کا مطلب دل کی کنڈیشن ہے۔ الفاظ کا جادو اس وقت تک نہیں چلتا جب تک ذہن اور دل ان پر یقین کی قوت نہ رکھتے ہوں۔ کیا زبردست انالوجی ہے یہ! مطلب ویپن ہارڈ ویئر ٹھیک ہے، لیکن سافٹ ویئر کرپٹڈ ہے انسان کا۔ بالکل صحیح ایگزامپل دیا آپ نے۔ اور ایک اور بے مثال انالوجی ذکر کے بارے میں ابن القیم نے ہی بیان کی ہے۔ وہ ذکر کو ایک مضبوط قلعہ یعنی فورٹریس جیسا بتاتے ہیں۔ ایک قلعہ کیسے؟ تصور کریں کہ آپ ایک کھلے میدان میں بھاگ رہے ہیں اور ایک خونخوار دشمن پوری طاقت سے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ قریب آ رہا ہے کہ اچانک آپ کو ایک بڑا قلعہ نظر آتا ہے۔ آپ اس کے دروازے سے اندر داخل ہو کر کنڈی لگا دیتے ہیں۔ تو دشمن باہر رہ جاتا ہے؟ ایگزیکٹ۔ اب دشمن باہر کھڑا بھرپٹاتا رہے گا، چکر کاٹتا رہے گا، مگر وہ قلعے کے اندر نہیں آ سکتا۔ ذکر یعنی اللہ کی کنٹینیوس ریممبرنس وہ انویزیبل قلعہ ہے۔ جب انسان ذکر چھوڑ دیتا ہے تو وہ قلعے سے باہر کھلے میدان میں چلا جاتا ہے، جہاں وہ آسانی سے شکار ہو سکتا ہے۔ اور اس قلعے میں رہنے کے لیے جو ڈیلی روحانی پریکٹسز بتائی گئی ہیں وہ نہایت آسان مگر بہت طاقتور ہیں، جیسے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی، یہ بہت پاورفل دعا ہے۔ میں نے ان سورسز میں پڑھا کہ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو فرشتے ندا دیتے ہیں کہ تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری حفاظت کی گئی، اور یہ سن کر باقی شیطان مایوس ہو کر اس شخص کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ البقرہ کا پڑھنا اور خاص طور پر آیت الکرسی، جس کے مطابق جو اسے رات کو پڑھے اس پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ عادت انسان کو کنٹینیوسلی اس قلعے کے اندر محفوظ رکھتی ہے۔ واقعی یہ تمام اعمال وہ پریکٹیکل میکینزم ہے جو وسوسوں کو ان کی شروعاتی سٹیج پر ہی بلاک کر دیتے ہیں۔ جنہیں عام طور پر لوگ صرف ایک مذہبی رسم سمجھتے ہیں نا، وہ دراصل ایک کمپلیکس انویزیبل وارفیئر کا ڈائریکٹ ڈیفنس سسٹم ہے۔ تو آج ہم نے مٹی، نور اور اسموکلیس آگ کے اوریجن سے شروع کر کے ان کی سائنٹیفک درجہ بندی، مرید کی کلاسیفیکیشن، شیپ شفٹنگ اور ایلینز کی سائیکولوجیکل اسٹریٹجیز پر بات کی، اور یہاں تک کہ ذکر کے اس روحانی قلعے تک کا ایک بہت ڈیٹیلڈ اور گہرا تجزیہ کر لیا۔ جی بالکل، کافی تفصیلی بات ہوئی۔ ہر نقطے سے لگتا ہے کہ یہ کتنی بڑی روحانی ریالٹی ہے جسے اگنور کرنا مطلب پریکٹیکلی امپاسبل ہے۔ مگر اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک آخری خیال کی طرف آنا چاہتا ہوں، ایک ایسا خیال جو اس ساری بحث سے نکلتا تو ہے مگر ہمارے قریبی مستقبل کی تصویر بناتا ہے۔ میں بالکل سننا چاہوں گی۔ ایسی فکر انگیز سوچیں ہی کسی بھی ڈیپ ڈائیو کو اصل مقصد دیتی ہیں۔ ہم نے یہ تحقیق کی کہ جنات کی فطرت کمیلین جیسی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ انسانی دلچسپیوں کا لبادہ اڑا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی سے گمراہ کر سکیں۔ جب قدیم دور میں لوگ بتوں کی پرستش میں تھے تو وہ بتوں کا اثر بن کر ظاہر ہوئے۔ جب انسان سپیس اور سائی فائی میں کھویا تو وہ یو ایف اوز اور ایلینز کی شکل میں سامنے آئے۔ تو اب سوچئے، جی، آنے والے وقتوں میں جب عام انسان کسی سائنسی افق کے بجائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ورچوئل ریالٹی اور ان لمبے ڈیجیٹل سکرینز میں کھو جائے گا جہاں حقیقت اور ایلیوژن کا فرق بالکل مٹ جاتا ہے، تو کیا یہ اسموکلیس آگ سے بنی مخلوق اپنا نیا ہتھیار اس ڈیجیٹل میٹرکس کو نہیں بنائے گی؟ اوہ، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہمارے اگلے وسوسے ہمارے اندر سے نہیں بلکہ کسی اسکرین کے اس پار موجود کسی ہم شکل اے آئی ایواتار کے روپ میں نہیں آئیں گے؟ اگلے بیروپ کا پلیٹ فارم واقعی ہماری ڈیجیٹل حقیقت ہوگی، اور اس وقت انہیں پہچاننا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اس سوال پر غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ تلوار بھلے ہارڈ ویئر ہو اور بازو تقویٰ ہو، مگر جب جنگ خود انویزیبل ہونے کے ساتھ ساتھ ورچوئل بھی ہو جائے تو روحانی قلعے کی مضبوطی اور بھی لازمی ہو جاتی ہے۔ ان انویزیبل اثرات پر نظر رکھیے، چاہے وہ آپ کی اسکرین سے آئیں یا آپ کے اپنے خیالات سے۔
اپنے روحانی دفاع پر توجہ دیں۔ یہاں ہم اپنی آج کی اس تحقیق کو اسی آخری سوچ کے حوالے کرتے ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے اپنے آس پاس کی ان اندیکھی حقائق کو مسلسل جانچتے رہیے۔